بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم قافیے کا سبق نمبر 6 پڑھنے لگے ہیں۔ یہ عبارت ہم نے لکھی ہوئی ہے، تو ترکیب اگر ہم کریں گے بھی تو آخر میں کریں گے، پہلے ہم سبق ہی پڑھیں گے۔ میں عبارت پہلے پڑھتا ہوں تھوڑی سی۔ فالمفرد المنصرف والجمع المکسر المنصرف بالضمۃ رفعا والفتحۃ نصبا والکسرۃ جرا۔ یہاں وقف ہے جی، ایک جملہ یہاں ختم ہوتا ہے، آگے پڑھنے لگا ہوں۔ جمع المؤنث السالم بالضمۃ والکسرۃ، یہاں دوسرا جملہ ختم ہو جاتا ہے۔ غیر المنصرف بالضمۃ والفتحۃ، یہاں پہ تیسرا جملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں تک ہم پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد آگے پڑھیں گے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم نے اعراب اور پھر اعراب کی انواع یہ ہم نے پڑھی ہیں۔ اس سے پچھلے سبق میں اعراب کی تعریف پڑھی تھی، اعراب کی انواع پڑھی تھی، عامل کی تعریف پڑھی تھی۔ تو آج ہم جناب اعراب کی اقسام اور اعراب کا محل، اعراب کون سا کہاں آتا ہے، اعراب کی اقسام کہ اعراب کی کتنی قسمیں ہیں اور پھر وہ اعراب کی قسمیں کہاں کہاں آتی ہیں، یہ ہم پڑھیں گے۔ تو یہ سبق مشکل نہیں ہے، آج والا سبق آسان ہی ہے۔ یہ وہی باتیں ہیں جو ہم نے نحومیر کے اندر پڑھی، جن کو نحومیر میں کہتا ہے جی اس میں متمکن کی 16 قسمیں۔ نحومیر کی جو 16 ہیں، آج ہم 16 نہیں پڑھیں گے، نحومیر والی 10 پڑھیں گے، اور پھر اعراب بھی وہی پڑھیں گے جو نحومیر والا ہے۔ یعنی نحومیر میں ہے جی پہلی اور دوسری اور تیسری، مفرد منصرف صحیح، جاری مجرا صحیح، جمع مکسر منصرف، یہ 3 اسم ہیں۔ ان کا اعراب ایک ہے، حالت رفع ضمہ لفظی، حالت نصبی فتح لفظی، حالت جری کسرہ لفظی۔ غیر منصرف اور جمع مؤنث سالم، یہ ادھر جو ادھر ہے وہی ادھر آپ نے پڑھنا ہے جی۔ میں پڑھنے لگا ہوں جی۔ مفرد منصرف، یہاں لکھا ہوا ہے مفرد منصرف، آگے لکھا ہوا ہے جمع مکسر منصرف۔ یہ 2 ہیں، بظاہر 2 ہیں لیکن ہم 3 نکالیں گے۔ مفرد منصرف کے ساتھ اس نے صحیح والی قید نہیں لگائی، نحومیر والا صحیح والی قید لگاتا ہے، اس لیے جاری مجرا صحیح صحیح والی قید سے نکل جاتا ہے، پھر مفرد منصرف صحیح کے بعد جاری مجرا کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ مفرد منصرف کہا، قید نہیں لگائی، لہذا جاری مجرا صحیح بھی اس کے تحت ہے۔ تو مفرد منصرف بھی آ گیا صحیح جس کو کہتے ہیں، اور جاری مجرا صحیح بھی آ گیا۔ جمع مکسر منصرف 3 قسمیں پوری ہو گئی۔ لیکن یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ مفرد 4 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 مرکب کے مقابلہ میں، نمبر 2 تثنیہ جمع کے مقابلہ میں، نمبر 3 مضاف مشابہ مضاف کے مقابلہ میں، نمبر 4 جملہ کے مقابلہ میں۔ یہاں مفرد سے مراد چوتھا نہیں، تیسرا نہیں، پہلا نہیں، دوسرا ہے، وہ مقابلہ میں۔ یعنی مفرد سے مراد ہے تو تثنیہ جمع نہ ہو۔ کیا مراد ہے؟ جی یاد ہو گیا۔ لفظ منصرف ہے، اس سے مراد ہے غیر منصرف نہ ہو گیا یہ بھی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ یہاں ہم نے مفرد منصرف کہا، ہم نے یہ نہیں کہا، جب اتنا کہا نا مفرد منصرف، تو وہ مفرد نکل گیا جو مفرد غیر منصرف ہے، وہ اس کے تحت نہیں آئے گا۔ جب یہ کہا نا مفرد منصرف، تو وہ مفرد نکل گیا جو مفرد غیر منصرف ہے۔ جی یاد ہوا ہے؟ اچھا، اب کئی مفرد منصرف ایسے ہیں جن کا اعراب یہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اسماء ستہ، کیا کہا؟ مفرد ہیں،
कौन सा मुफरद तस्निया जमा ना होने वाला? आपने सुना ही नहीं। अबू का, अखू का, हमू की, हनू का, फू का, जूमा, ये सारे मुफरद हैं। और कौन से मुफरद? जो ये वाले मुफरद, जो इसी मैंने मिसालें पढ़ी 6 की 6, इनमें कोई मुफरद तस्निया जमा नहीं है, सारे के सारे मुफरद हुए। अस्माए सित्ता 6 पढ़े मैंने, सारे के सारे मुफरद हैं, सारे के सारे मुनसरिफ है। इराब ये वाला तो नहीं है, कोई नहीं समझ आई। इसी तरह इसमें मकसूर है, इसमें मनकूस है। कहते चूंकि उनका जिक्र आगे आ रहा है, क्या कहा? लिहाजा इसलिए वो भी यहाँ से निकल गए। और एक लफ्ज़ बोलते हैं आम खुस्सा अनहुल बाद, आम मखसूसुल बाद। ये मुफरद मुनसरिफ है तो आम, लेकिन मखसूसुल बाद है, इससे बाज़ अफराद को ख़ास किया गया। ख़ास कैसे किया गया, किस ज़रिए किया गया? क्योंकि आगे उनका जिक्र आ रहा है, क्योंकि आगे उनका जिक्र आ रहा है। जी कुछ समझ भी आई? तो मुफरद से मुराद है जो तस्निया जमा ना हो, मुनसरिफ से मुराद है जो गैर मुनसरिफ ना हो। जमा मुकस्सर, मुकस्सर आपको पता है जिसमें वाहिद की बिना सलामत ना रहे। और मुनसरिफ वाली कैद से पता चल गया जमा मुकस्सर 2 तरह की होती है, एक मुनसरिफ और एक गैर मुनसरिफ। यहाँ से निकल गया। तो यहाँ कुल बज़ाहिर तो 2 नज़र आ रही हैं, मुफरद मुनसरिफ, जमा मुकस्सर, लेकिन हकीकत में यहाँ कितनी है? 3। मुफरद मुनसरिफ से ही जमा मुकस्सर मुनसरिफ, इन दोनों का इराब हालते रफ़ा ज़म्मा के साथ और हालते नसब फ़ता के साथ, हालते जरी कसरा का, और साथ ये कि लफ्ज़न, जी ज़म्मा लफ्ज़न, फ़ता लफ्ज़न और कसरा लफ्ज़न। मैं आगे जा रहा हूँ जी, तर्जमा बाद में हम इकट्ठे करेंगे ना। आगे जी जमा मुअन्नस सालिम, क्या है जी? जमा मुअन्नस सालिम। जमा मुअन्नस सालिम, तो जमा मुअन्नस सालिम उसको कहते हैं जिसके आखिर में अलिफ और लंबी ताव। किसको कहते हैं जी? जिसके आखिर में अलिफ और तवज्जो है जी। चाहे वो उसका जो मुफरद है मुज़क्कर हो या मुअन्नस, मरफूआत, मंसूबात, मजरूरात, इनका जो मुफरद है वो मुज़क्कर है, मरफू मंसूब मजरूर। चाहे उसका मुफरद मुअन्नस हो, जैसे मोमिनात मुस्लिमात, इन दोनों का मोमिनात मुस्लिमात कानितात, इनका जो मुफरद है वो क्या है? मुअन्नस। जी ये भी समझ आया? जमा मुअन्नस सालिम उसे कहेंगे जिसके आखिर में अलिफ और लंबी ताव, चाहे मुफरद उसका मुज़क्कर हो या। और ये भी बात है कि चाहे वो जमा अब हो या असल में, जरूरी नहीं कि अब जमा हो, अब जमा हो या जैसे मिसाल देते अराफात, अब जमा नहीं है, अब मैदान एक का नाम है, एक पहाड़ का नाम है, या तो असल में ये जमा है अरफा की। अब ये पहाड़ का नाम है जी, जहाँ जाके हाजी खड़े होते हैं, असल में ये जमा थी, अब जमा नहीं है। बारह जमा मुअन्नस सालिम, इसका एराब है हालते रफ़ा ज़म्मा के साथ, लेकिन लफ्ज़ी है, हालते नस्बी और जरी कसरा के साथ। जी मैं पढ़ दिया। आगे जी गैर मुनसरिफ, क्या ये पूरा आगे की चैप्टर जिसको कहते हैं ना उन्वान, वो गैर मुनसरिफ के बारे में है, लेकिन यहाँ हम गैर मुनसरिफ का क्या पढ़ने लगे? एराब, इसकी तारीफ, इसके असबाब, वो सारे आगे हैं। तो गैर मुनसरिफ का एराब हालते रफ़ा ज़म्मा लफ्ज़ी, हालते नस्बी और जरी फता लफ्ज़ी। जी को समझ भी आई? तो यहाँ तक मैंने जो इबारत पढ़ी थी थोड़ा बहुत उसको हल कर दिया है। जी हर बंदे का अपना अंदाज़ होता है, तो हमने जितना पढ़ाया है उसको हम फिट भी कराएंगे। समझ भी आई है कि नहीं आई? चलो यहाँ एक बात बता दूँ, मुकस्सर जब कहा तो जमा मुअन्नस मुज़क्कर सालिम निकल गई, मुनसरिफ कहा तो वो जमा मुकस्सर निकल गई जो गैर मुनसरिफ। जी समझ आई? मुकस्सर कहा जमा मुकस्सर तो जमा सालिम मुज़क्कर जो है वो गई निकल गई। जी कोई समझ भी आई? तर्जमा करने लगा हूँ, और तर्जमे से पहले इतना समझ लें कि ये जो रफ़ान है ना, जामी वाले ने 3 तरकीबें बताई हैं रफ़ान की। कितनी तरकीबें? नंबर 1 तमीज़, नंबर 2 ज़रफ़ और नंबर 3 हाल। लेकिन ज़ैनी ज़्यादा वाला कहता है कि बेहतर तरकीब तमीज़ वाली है, हाल वाली और ज़रफ़ियत वाली को वो अच्छा नहीं समझता। कोई समझ भी आई? तर्जमा करने लगा हूँ।
پس اچھا یہ جو فا ہے یہ تفصیلیہ لکھی ہوئی ہے ذہنی زیادہ میں، اور فصیح اب کبھی قول قیلہ کے ساتھ کیا ہے، فا فصیح جو شرط محذوف پہ دلا کر وہ بن سکتی ہے، فا تفصیلیہ پہلے لکھا ہوا ہے۔ پس مفرد منصرف، بھائی اوپر دیکھ رہے ہیں مجھے نہیں دیکھا، پس مفرد منصرف اور جمع مکسر منصرف ضمہ کے ساتھ ہیں رفع کے اعتبار سے، تمیز بڑھائیے، فتح کے ساتھ ہیں نصب کے اعتبار سے، کسرہ کے ساتھ ہیں جار کے اعتبار سے، جمع مؤنث سالم، یہ جو لفظ ہے یہ جمع کی صفت ہے، المؤنث کی صفت نہیں ہے جی، میں ابھی ترکیب تو نہیں کر رہا، سب پڑھا رہا ہوں۔ جمع مؤنث سالم ضمہ کے ساتھ ہے، اب وہ مقدر ہے رفع کے اعتبار سے، کسرہ کے ساتھ ہے نصب و جار کے اعتبار سے، جی سمجھ آ گئی ہے؟ آگے جا رہا ہوں جی، غیر منصرف ضمہ کے ساتھ ہے، وہ مقدر ہے رفع کے اعتبار سے، فتح کے ساتھ ہے نصب و جار کے، جی آگے جا رہا ہوں، ابو کا، اخو کا، ہمو کی، ہنو کا، فو کا، ذو مال مضافۃ الی غیر یا المتکلم بالواو والالف والیاء، یہاں تک پڑھنے لگا ہوں۔ یہ مشہور ہے جی اسماء ستہ، کیا لفظ ہے؟ اسماء من اسماء، اسم کی جمع ستہ، 6 کو کہتے ہیں، 6 اسماء یہ پورے لکھے ہوئے جی، ان 6 میں پہلے 4 1 2 3 4 یہ ناقص واوی ہے، کیا ہے؟ یہ 5واں اجوف واوی، 6ٹا لفیف مقرون، اباون، اخاون، ہماون، ہاناون، آپ نے سنا ہی نہیں، یہ باپ ہے، یہ بھائی ہے، یہ دیور کو کہتے ہیں، اس لیے ہمو کی پڑھیں گے، اگرچہ کچھ لوگ کسی بندے نے جائز کہا کہ زوجین کا جو قریبی ہے یعنی ادھر ادھر کا، چاہے میاں کی قریبی ہو چاہے بیوی کا قریبی، دونوں کے قریبی کو ہم کہہ سکتے ہیں، پھر یہ ہمو کا درست ہو سکتا ہے، لیکن مشہور یہ ہے ہم کا معنی دیور ہے، لہذا کیا پڑھیں گے؟ ہمو، جی کچھ سمجھ بھی آئی؟ ہانا ون کا معنی ہوتا ہے ناپسند، جس کا ذکر ناپسندیدہ ہو، جیسے شرمگاہ ہے، جیسے کیا ہے جی، چاروں کا معنی بتا دیا اور بتا دیا یہ ناقص واوی۔ یہ جو لفظ ہے فو کا میں فو، یہ عجب واوی ہے، اصل میں فوہن ہے، کیا ہے؟ جی کو سمجھ بھی آئی؟ جب اس کا استعمال اضافت کے ساتھ ہوتا ہے اکثر واو آتی ہے، جب اضافت کے بغیر ہو، میں پتہ نہیں الٹ کہہ دیا، جب لکھا تو شاید ایسے ہی ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب اس کا استعمال اضافت کے ساتھ ہوتا ہے تو واو آتی ہے، اور جب اضافت سے کاٹا جاتا ہے تو پھر واو میم سے بدل جاتی ہے، لیکن یہ قاعدہ اکثری ہے، کبھی اضافت کے ساتھ بھی میم آتی ہے، پتہ نہیں میں نے کیا کہا، یہ نہیں کہ ہمیشہ جب اضافت سے کاٹا جائے تو واو آتی ہے، ایسا نہیں ہے، کبھی اضافت کے ساتھ بھی کیا آتی ہے جی؟ میم۔ ہاں اتنا ہے جب یہ واو کے ساتھ آئے گا تو اس کا یہ اعراب آئے گا، اور جب میم کے ساتھ آئے گا تو یہ اعراب نہیں، اوپر والا آئے گا پہلا اعراب، پتہ نہیں آپ نے سنا کہ نہیں سنا، یہ نہیں ہے کہ جب اضافت کے ساتھ ہوگا تو واو آئے گی، یہ پکا قاعدہ نہیں ہے، اور جب اضافے سے کاٹا جائے گا تو مطلب ہے ہمیشہ وہ میم آئے گی، وہ تو چلو ہو سکتا ہے اضافت سے کاٹا جائے تو میم آئے، لیکن اضافت کے ساتھ آنا، چلو یہ اتنا ہو سکتا ہے کہ جب اضافت سے کاٹا جائے تو میم آئے گی، لیکن یہ پکا نہیں ہے کہ جب بھی اضافت کے ساتھ آئے گا تو واو آئے گی، کبھی میم بھی آئے گی، پتہ نہیں میں نے کیا کہا، سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ یہ جو لفظ ہے ذو مال، یہ 2 لفظ ہیں، اسماء ستہ میں سے ذو ہے، بقایا یہ مال اسماء ستہ میں سے نہیں ہے، اصل میں زاوون تھا، یہ لفظ مقرون ہے، کوئی سمجھ بھی آئی؟ اچھا جی، اسماء ستہ جو 6 میں نے پڑھے ہیں ان کا اعراب، اچھا اس سے پہلے جو اعراب پڑھا ہے وہ اعراب بالحرکت ہے، ضمہ فتح کسرہ، اب جو ہم پڑھنے لگے اعراب، یہ اعراب بالحرف ہے، واو الف یا، جی کچھ سمجھ بھی آئی؟ اچھا اسماء ستہ کا اعراب حالت رفع واو کے ساتھ ہے، حالت نصب الف کے ساتھ، حالت جری یا کے ساتھ، یہ بھی سمجھ آ گیا، لیکن اسماء ستہ کا یہ اعراب واو الف یا، اس کے لیے 4 شرطیں ہیں، نمبر 1 اسماء ستہ مکبرہ ہوں، نمبر 2 موحدہ ہوں، نمبر 3 مضاف ہوں، نمبر 4 یا کے غیر کی طرف، کتنی شرطیں ہو گئی؟ 4، اب چاروں کا ہم نے سمجھنا ہے،
مکبرہ پہلی شرط ہے، اس کا مطلب ہے مصغرہ اسماء ستہ نہ ہو، ان کی تصغیر نہ بنائی گئی ہو۔ اس مثال میں یہ 6 کے 6 مکبرہ ہے، آپ نے سنا ہی نہیں میں نے کیا کہا، یہ 6 کے 6 کیا ہے، پہلی شرط پائی گئی۔ دوسری شرط میں نے پڑھی تھی موحدہ، اس کا مطلب واحد ہو، تثنیہ جمع، یہ 6 کے 6 واحد ہے، آپ نے سنا ہی نہیں۔ آگے جا رہا ہوں، نمبر 3 مضاف ہو، یہ 6 کے 6 مضاف۔ نمبر 4 یا کے غیر کی طرف، یہ 6 کے 6 یا کے غیر کی طرف۔ ابھی میرا سب مکمل نہیں ہوا یہ والا۔ اچھا اگر مکبرہ نہ ہو تو مصغرہ ہوں گے، پھر اعراب پہلا آئے گا، ابین ابین ابین، آپ نے سنا نہیں، میں نے ایک مثال دے دی۔ اگر موحدہ نہ ہو تو تثنیہ ہوں گے، یہ جمع، پھر تثنیہ والا اعراب، جمع ہوں گے تو جمع والا اعراب۔ ہم نے کہا مضاف ہوں، تیسری، اگر مضاف نہیں ہوں گے تو پھر بھی اعراب پہلا، ابن ابن ابن۔ ہم نے کہا تھا یا کے غیر کی طرف، اگر یا کی طرف ہو گئے تو تقدیری، ابی ابی ابی، اخی اخی اخی۔ 4 شرطیں ہیں، لیکن ماتن نے متن میں 2 لگائی، آپ نے سنا ہی نہیں، ماتن نے۔ نمبر 1 مضاف ہوں، نمبر 2 یا متکلم کے غیر۔ سوال ہے پہلی 2 کیوں نہیں لگائی؟ جواب، وہ پہلی 2 مثالوں سے سمجھ آ رہی۔ ابو کا میں ابو کا جو ابو لفظ ابو ہے یہ مکبرہ ہے، موحدہ ہے، سارے کے سارے مکبرہ ہے۔ اس نے کہا 2 شرطیں ویسے سمجھ آ رہی، ایسے لمبی عبارت کر رہی۔ پھر اس نے سوال کیا، یہ 2 بھی تو سمجھ آ رہی تھی، مضاف ہوں یا کے، یہ بھی تو مثالیں میں مضاف بھی ہیں یا کے غیر کی طرف، یہ کیوں لگائی شرط؟ اس نے کہا یہ لگانا ضروری تھا، اگر یہ نہ لگاتا، یہ والی 2 شرطیں مثالوں پہ اکتفا کرتا تو ایسے لگنا تھا، توجہ، ایسے لگنا تھا کہ یہ واو الف یا اعراب تب آئے گا جب یہ کاف ضمیر کی طرف مضاف ہو، کدھر مضاف ہو، اس لیے کہا مضاف ہو یا متکلم کے، وہ غیر چاہے کاف ہو یا کوئی اور ہو۔ اب میرا سبق کچھ مکمل ہو گیا، اب ہم کریں گے جی ترجمہ۔ جی کو سمجھ بھی آئی؟ غیر منصرف ضمہ کے ساتھ ہے، وہ مقدر ہے رفع کے اعتبار سے، وہ غیر منصرف تو پڑھا دیا بھائی، غیر منصرف تو پڑھا دیا تھا، یہ تو پڑھا دیا تھا۔ ابو کا، اخو کا، ہمو کی، ہنو کا، فو کا، ذو مال ہے، یہ مبتدا ہے، ذو الحال ہے، یہ حال ہے۔ اس حال میں کہ یہ 6 کے 6، اس حال میں مضاف ہوں، مضاف یا متکلم کے، ابھی ذو الحال حال میں کہ مبتدا بنا ہے، کیا ہے ان کو اس حال میں کہ یہ 6 کے 6 یا کدھر مضاف ہوں، ابو کا، اخو کا، کیا ہوا، واو کے ساتھ ہیں رفع کے اعتبار سے، الف کے ساتھ نصب کے اعتبار سے، یا کے ساتھ ہیں۔ جی کوئی سمجھ بھی آئی؟ المثنى وکلا مضافا الی مضمر وسنان وسنتان بالالف والیاء، یہاں تک پڑھنے لگا ہوں، یہ بار میں نے پڑھ دی۔ ایک ہوتا ہے جی تثنیہ، تثنیہ وہ ہوتا ہے کہ مفرد اسم کے آخر میں الف اور نون مکسورہ لگائیں یا ما قبل مفتوح اور نون مکسورہ لگائے، اسے تثنیہ کہتے ہیں، اور یہ وہی تعریف ہے جو ہم نے نومیر میں پڑھی۔ ایک لفظ ہے جی قلع، یاد رکھنا قلع تثنیہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا مفرد قلن آتا ہی نہیں، قلن آتا ہی نہیں، ہاں اس کو کہہ سکتے ہیں تثنیہ سے ملحق ہے۔ ایک لفظ ہے جی اسنان اور اسنتان، یہ 2 لفظ بھی تثنیہ نہیں ہے، تثنیہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کا مفرد ہو، اس کا مفرد نہیں ہے، ان کا مفرد اگرچہ بنائیں گے ان کے لفظ سے نہیں ہوگا، یعنی اول کیا آپ کہہ سکتے ہیں اول مفرد ہے، اسنان تثنیہ ہے، ہم کہیں گے وہ اس کے لفظ سے نہیں ہے، لہذا جب وہ مفرد اس کے لفظ سے نہیں، یہ تثنیہ نہیں ہے۔ جی میں نے کچھ پڑھا آپ کو سنا ہے جی، 3 لفظ پڑھنے لگا ہوں، 3 قسمیں اس میں متمکن کی، نمبر 1 مثنیٰ، نمبر 2 قلع، نمبر 3 اسنان اسنتان۔ ان تینوں کا اعراب الف اور یا، حالت رفع الف کے ساتھ، نصب اور جر یا ما قبل فتح کے ساتھ، آپ نے سنا نہیں، کچھ سمجھ آیا؟ لیکن قلع کے لیے شرط ہے کہ ضمیر کی طرف مضاف، یہ قید اس لیے لگائی جب قلع ظاہر کی طرف مضاف ہوگا تو پھر یہ اعراب نہیں آئے گا، پھر اعراب تقدیری آئے گا، اور تقدیری بھی حرکت، سنا نہیں آپ؟
किलर रजुलैन किलर रजुलैन किलर रजुलैन, जा नहीं पढ़ो रही तो पढ़ो, मरर तू भी किलर रजुलैन पढ़ो, किलर रजुलैन पढ़ ले। कोई समझ में आया कि किला जब जाहिर की तरफ मुजाफ होगा तो इराब तकदीरी और हरकत वाला। जी समझ आ गए। अब हम फिट करेंगे जनाब, मुसन्ना और किला, किला इस हाल में के ज़मीर की तरफ मुजाफ हो, कौन जी किला, और इसनान इसनतान, इन तीनों को क्या है, अलिफ के साथ हैं रफा के एतबार, या के साथ हैं, लेकिन या कौन सी, माकबल मफ्तूह। जी आखिर में पहुंच गए। जमुल मुज़क्कर सालिमु व उलू व इशरून व अखवातुहा बिल वाव वल या। अगर तरकीब करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। हमें कितने मिनट हो गए पढ़ाते हुए, ज़रा तवज्जो, इसलिए हम तरकीब नहीं करेंगे। वैसे बता दिया, कुछ बताना था, टाइम नहीं है। अब सबक पढ़ाएंगे, तरकीब करें जी, टाइम थोड़ा है। ये जमा मुज़क्कर सालिम की तारीफ आती है आपको, जिसके आखिर वो इसम वो मुफरद जिसके आखिर में, यानी जमा मुज़क्कर सालिम हुआ कि जिसके मुफरद के आखिर में, जिसके मुफरद के आखिर में वाव मा कबल ज़म्मा नून मफ्तूहा या मा कबल कसरा नून मफ्तूहा लगाए गए। एक लफ्ज़ है जी उलू, ये जमा है जू की, लेकिन हम इसको जमा मुज़क्कर सालिम यानी जमा भी नहीं कहेंगे, क्योंकि जमा मुज़क्कर सालिम के लिए जमा मुज़क्कर सालिम नहीं कहेंगे। जमा मुज़क्कर सालिम के लिए है कि उसका मुफरद हो, उसके लफ्ज़ से हो। उलू का मुफरद जू है, इसके लफ्ज़ से नहीं है। हाँ, इसको फिर कहेंगे मुलक बजमा मुज़क्कर सालिम। इशरून, ये 20 को कहते हैं। अखवात हुआ इशरून की जो नज़ायर है, अखवात से मुराद यहाँ नज़ायर है। जी समझ आइए, ये हकीकत में मबनी नहीं, बहने मुराद अखवा से नज़ायर है, वो 30 40 50 भी जो आएगी। जी समझ भी आई जी। टाइम थोड़ा, इशरून भी जमा नहीं है, जामी के अंदर दलील दी हुई है कि जब एक आसान दलील ये है, तवज्जो करना, इशरून के जमा ना होने की दलील है कि जमा जो होता है वो मुअय्यन अफराद पे दलालत नहीं करता, इशरूना मुअय्यन अफराद पे दलालत करता है। जमा मुज़क्कर सालिम उलू, इशरून और इशरूना के नज़ायर, इनको क्या है आंदा जी, इनको ये है कि इनका इराब वाओ के साथ रफ़ा के एतबार या माकबल कसरा के साथ नस्बो जार के एतबार से। कोई समझ भी आया? तर्जमा करने लगाऊं। जमा मुज़क्कर सालिम, ये सालिम जमा की सिफत है, मुज़क्कर की नहीं। यहाँ भी सालिम जमा की सिफत है, मुअन्नस की नहीं। जमा मुज़क्कर सालिम और उलू और इशरून के अखबार वाओ के साथ हैं रफ़ा के एतबार, या के साथ हैं नस्बो जार के। जी कोई समझ भी आई? अब तरकीब करेंगे तो देर लग जाएगी, इसलिए हमारे तर्जमे में तरकीब है, अगर आप गौर करें। कहते तो एक बात बता देता हूँ, तवज्जो से सुनना। रफ़अन मतूफ़ है, नस्बन का इस पे अतफ़ है, और जर्रन का भी इस पे अतफ़ है। ज़म्मा मतूफ़ है, फ़तह मतूफ़ और कसरा मतूफ़। मतूफ़ मिल के मजरूर, ये फिर साबितान के मुतालिक। और ये रफ़अन क्या है जी? तमीज़ है। हमने जो बनाया पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना। कोई समझ आया जी? चले जितना पढ़ाया माशाअल्लाह, सबक इतना ही काफ़ी है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें मुकम्मल पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।